باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ مبارک رمضان کی 10 تاریخ روز رحلت و ارتحال جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا ہے۔ اس بابت آپ تمام مومنین کو اور تمام امت اسلامیہ کو تعزیت اور تسلیت عرض ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ایک بہت ہی باعظمت اور عظیم خاتون ہیں، اور بعد والی خواتین کے لیے، آج کی خواتین کے لیے اور ہر زمانے کی خاتون کے لیے اسوہ، نمونہ اور رول ماڈل ہیں۔ جناب خدیجہ نے ایک عظیم اسوہ قائم کیا ہے۔ آپ کے احسانات کے ہمیشہ رسول اللہ معترف رہے، آپ کی شہادت کے بعد ہمیشہ آپ کو یاد کرتے رہے، آپ کی شہادت پر انتہائی غمگین ہوئے رسول اللہ، اور زندگی بھر آپ کو یاد کیا رسول اللہ نے۔ یہ رسول اللہ کی یاد آپ سے متعلق اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بی بی بہت بلند مقام رکھتی ہیں۔ رسول اللہ کی نگاہ میں کسی کا اس قدر بلند مقام ہونا کہ رسول جسے بار بار یاد کریں، اپنی دیگر ازواج کی موجودگی میں جناب خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہ کو یاد کریں، یہ یقیناً عظمت جناب خدیجہ ہے کہ جو رسول اللہ آپ کو یاد فرماتے رہے۔ میں جناب خدیجہ کی سیرت سے متعلق صرف ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جب بھی اس بی بی کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ مالدار بی بی تھیں، اور جب بھی ان کے فضائل بیان ہوتے ہیں، ان کے مال کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہ مالدار تھیں، انہوں نے مال اسلام کی راہ میں قربان کیا، لہٰذا یہ رسول اللہ کو بہت عزیز تھیں۔ جبکہ ہم اگر دینی نصوص کو دیکھیں، اگر ہم دینی اور قرآن کے معیار کو دیکھیں، تو کسی کی عظمت، کسی کی بلندی اور کسی کی تقدیس اور تقدس کا معیار قرآن نے مال، جاہ و جلال، ظاہری عزت و احترام، یعنی ظاہری جاہ و جلال کو کسی شخصیت کا معیار قرار نہیں دیا اسلام نے، دین نے۔ قرآن مجید کا فرمانا ہے کہ تم اکرم ہو بارگاہ خدا میں، لیکن وہ شخص جو کہ صاحب تقویٰ ہے، با تقویٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارا تقویٰ جتنا بلند ہے تم بارگاہ خدا میں اتنی ہی عظمت رکھتے ہو، اتنے ہی مقام رکھتے ہو، لیکن اگر تم میں تقویٰ نہیں ہے تو یقیناً تم مقام نہیں رکھتے۔ لہٰذا کہیں بھی یہ بیان نہیں کیا گیا کہ بلندی اور بلند عظمت اور بلند مقام اس کو ملے گا جو مال زیادہ رکھتا ہو۔ اب اگر یہی بات جناب خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہ سے متعلق کی جائے کہ اس بی بی کو رسول اللہ اس لیے اہمیت دیتے تھے کہ آپ کا مال بہت زیادہ تھا، تو ظاہراً یہ درست بات نہیں ہوگی، بلکہ رسول اللہ کی شخصیت سے یہ بات تناسب بھی نہیں رکھتی۔ یقیناً کوئی ایسا کمال ضرور ہوگا جس بنا پر رسول اللہ آپ کو یاد کیا کرتے تھے۔ وہ کمال یہ تھا کہ یہ واقعہ ہم سب نے سنا ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور یہ اوج اور کمال جناب خدیجہ کی دلیل ہے کہ جب رسول اللہ پر وحی نازل ہوئی، خدا کا پیغام سنا، آپ مبعوث بے رسالت ہوئے، جیسے ہی واپس آئے، آ کر جناب خدیجہ کو خدا کا پیغام دیا، کسی جگہ یہ موجود نہیں ہے، آپ تاریخ اسلام پڑھ لیجئے کہ جناب خدیجہ نے یہ فرمایا ہو کہ یا رسول اللہ، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ معجزہ دکھائیے تاکہ میں آپ کی نبوت کی قائل ہو جاؤں اور آپ کی نبوت کا اعتراف کروں اور مان لوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ بلکہ جیسے ہی رسول اللہ نے آ کر بتایا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، تو جناب خدیجہ بغیر دلیل کے، بغیر یہ پوچھے کہ معجزہ دکھائیے، آپ پر ایمان لے آئیں۔ یہ ایمان کس بنا پر لائیں؟ یہ کمال جناب خدیجہ ہے کہ رسول اللہ کو ہمیشہ بی بی یاد رہی، کس بنا پر؟ نہ اس لیے کہ جناب خدیجہ کا مال بہت زیادہ تھا، بلکہ اس بنا پر یاد رہی کہ یہ اتنی بابصیرت خاتون ہے کہ جیسے ہی
ان کو اسلام کا پیغام ملا، دین کا پیغام ملا، انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہی حق ہے اور فوراً حق کو قبول کر لیا، حق کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہوئی، حق کو پشت نہیں دکھائی، حق کے مقابلے میں قیام نہیں کیا، بلکہ حق کے سامنے تسلیم ہو گئی۔ اور ایسا نہیں کہ پہلے مرحلے پر تسلیم ہو کر، پہلے مرحلے پر مان کر اگلے مراحل میں رسول اللہ کو تنہا چھوڑ دیا، بلکہ ہر مرحلے میں، ہر منزل پر، ہر مقام پر رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ وہ رسول اللہ کا گھر تھا، اس میں بھی جناب خدیجہ رسول اللہ کے ساتھ تھیں، اور جب شیب ابی طالب کی سختیاں تھیں اس میں بھی جناب خدیجہ رسول اللہ کے ساتھ تھیں۔ اپنا تمام مال قربان کر دیا۔ یہ جو جناب خدیجہ نے مال قربان کیا، یہ مال در حقیقت ایمان خدیجہ کی صداقت کی گواہی تھا۔ جو مال بارگاہ خدا میں قربان کیا گیا، جو مال بارگاہ خدا میں دیا، یہ عظمت جناب خدیجہ کا عکاس تھا۔ کیوں اس بی بی نے مال دیا؟ چونکہ ایمان خدیجہ بالکل خالص تھا۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ عظمت جناب خدیجہ صرف مال ہے، تو وہ خواتین جو مال نہیں رکھتی، مالدار نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیں گی کہ ہم جناب خدیجہ کو اسوہ نہیں بنا سکتے، سیرت جناب خدیجہ پر نہیں چل سکتے، کیونکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ جناب خدیجہ کی شخصیت مال نے تعمیر نہیں کی، جناب خدیجہ کا مقام مال نے رسول اللہ کی نگاہ میں نہیں بڑھایا، بلکہ جناب خدیجہ کا مقام آپ کے کمال نے بڑھایا ہے۔ اور کمال جناب خدیجہ یہ تھا کہ جیسے ہی دین کا پیغام ملا، جناب خدیجہ نے قبول کر لیا۔ آج ہماری خواتین کی طرف اگر نگاہ کریں، میں زیادہ احکام کی بات نہیں کرتا، ایک حکم حجاب کرنا ہے یا نہیں کرنا، دین کا حکم ہے کرنا ہے۔ جب یہ حکم کسی خاتون کے سامنے آتا ہے، جناب خدیجہ کی ماننے والی خاتون کے سامنے آتا ہے، تو وہ کتنا چون چرا کرتی ہے، آنکھوں میں حجاب ہونا چاہیے، فلاں جگہ حجاب ہو۔ ایک حکم دین کا، نہ کل دین، ایک حکم۔ ابھی تک ثابت نہیں ہو رہا کہ حجاب کہاں کہاں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ ہمیں دین کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی جسارت ہم میں آ چکی ہے۔ ہم عظمت سمجھتے ہیں اس کو کہ دین کے فرامین کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ بھلے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، کیوں حجاب لازم ہے، دین نے یہ حکم کیوں دیا ہے، آپ اس کو سمجھیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا انکار کر دیں، اس حکم کا، اس کو پہلے ہی مرحلے پر رد کر دیں کہ یہ تو ماڈرنزم کی مخالفت ہے۔ جناب خدیجہ کا اسوہ یہ بتاتا ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ پیغام لے کر آئے، اس دور جاہلیت میں سب سے پہلا ساتھی رسول اللہ کا جناب خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ تھی، جنہوں نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا، واقعاً ساتھی تھی، واقعاً زوجہ تھی رسول اللہ کی، اور رسول اللہ کی شریک کار بنی، آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کے کاموں میں آپ کی مددگار رہی جناب خدیجہ، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی شخصیت کے ذریعے سے۔ اور جناب خدیجہ شیب ابی طالب کی سختیوں میں چلی گئیں، لیکن رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، دین کا ساتھ نہیں چھوڑا، خدا سے محبت کو ترک نہیں کیا، نبی خدا کی چاہت کو ترک نہیں کیا، سختیوں کو اپنے اوپر لے لیا لیکن شکوہ نہیں کیا، چونکہ یہ تمام کی تمام سختیاں دین خدا کے لیے تھیں۔ اب نام خدیجہ لینے والے اگر ماہ رمضان کا روزہ برداشت نہ کر سکیں تو کس طرح سے خدیجہ کا نام لیں گے، جناب خدیجہ کا نام لیں گے؟ کس طرح سے جناب فاطمہ سیدہ فاطمہ زہرا کا نام لیں گے؟ کس طرح سے بی بی کو پکاریں گے؟ کیونکہ جب ان کی والدہ کے اسوے پر نہیں، وہ بی بی جو شیب ابی طالب کی سختیاں برداشت کر گئی، شیب ابی طالب کی بھوک برداشت کر گئی، اس بی بی کے ماننے والے خدا کے حکم پہ ماہ رمضان کا روزہ برداشت نہیں کر سکتے۔ روزہ انہیں تھکا دیتا ہے، روزہ انہیں برا لگتا ہے، ایک وقت کی بھوک ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ اسوہ خدیجہ یہ ہے کہ خدا کی خاطر اگر شیب ابی طالب جیسی سخت گھاٹی میں بھی رہنا پڑے اور فاقے کرنے پڑے، تو دین خدا کی قیمت اتنی ہے کہ انسان اس کی خاطر شیب ابی طالب میں رہ سکتا ہے۔ شیب ابی طالب میں رہیں، رسول اللہ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ یہ بی بی اسوہ ہیں۔ خداوند متعال ہمیں جناب خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہا کے اسوہ پر، آپ کی سیرت و کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کردار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔